الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے چند گزارشات ارشاد کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا 6واں سال ہے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ گزشتہ بیان اگر آپ کے ذہن میں مستحضر ہو تو آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ شرائط لکھی گئیں جس کی بنیاد پر صلح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل ٹوٹے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ بظاہر نعوذ باللہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ابھی تک یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان نے شہید کر دیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ جمع تھے، اور ابھی صلح کا منظر بدلا اور صلح اس حد تک آئی کہ وہ جو شرائط رکھتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام بیت اللہ کی خاطر مانتے چلے گئے۔ ان میں یہ شرط بھی آ گئی کہ اگر کوئی مسلمان آپ کے سے مرتد ہو کر واپس لوٹے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اسے مسلمان لوٹانے کے پابند ہوں گے۔ ان شرطوں پر صحابہ کرام میں سے اکثر حضرات کے دل ٹوٹے ہوئے تھے کہ یہ کیا مطلب ہے، ابھی تو ہم اتنے بہادر اور ہم حق پر اور یہ باطل پر اور یہ کفر پر یہ غلطی پر، اور اس کے باوجود بھی یہ شرطیں مانی گئیں۔ لیکن میں نے پچھلی جمعہ عرض کیا تھا کہ تقدیر کی نظر کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور مطمع نظر سامنے رکھے ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کے دل کی تسلی کے لیے یہ آیات اتاری ہیں۔ یہ جو سورۃ فتح میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، یہ سورۃ نمبر 48 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پورا مضمون صحابہ کی تسلی کے لیے اتارا ہے، اور ایسے ایسے وعدے صحابہ کرام سے کیے ہیں، ایسے ایسے انعامات کا ذکر کیا ہے جو 10 سال کا معاہدہ تھا 2 سال میں پورا ہوتا نظر آ گیا۔ اللہ رب العزت کی خواہش یہ تھی کہ اب مکہ مکرمہ تو میں نے صحابہ کرام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گفٹ کرنا ہے، لیکن وہ جنگ کے ذریعے نہ ہو، وہ صلح کے ذریعے فتح ہو۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ کافر اپنے ہاتھوں میں خود پھنسے اور خود پھنس کر یہ مکہ ان کے حوالے کر دے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بنیاد پہ شرطیں مانتے گئے۔ لیکن عام مسلمانوں کے سامنے یہ منظر نہیں تھا کہ یہ صلح کس بنیادوں پر ہو رہی ہے۔ اس موقع پر میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی پر بھی مسئلہ بن گیا۔ جب حضور کا نام دستخط کے طور پہ محمد الرسول اللہ حضرت علی لکھ رہے تھے تو اس وقت کافروں نے کہا کہ ہم رسول اللہ مانتے تو جنگ کرتے، لہذا آپ محمد الرسول اللہ نہیں لکھیں، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی تسلیم فرما لی، فرمایا علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو اور ابن عبداللہ لکھ لو۔ حضرت علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے تو رسول اللہ کے نام پر ساری زندگی ان سے جنگ لی ہے، میں آپ کے نام سے رسول اللہ کاٹوں یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں لکھا؟ کہ یہاں لکھا۔ حضور نے خود میٹ دیا کہ اب تیری بات پوری ہو گئی، اب ابن عبداللہ لکھ لے۔ یعنی اس حد تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان تھے کہ اب ہو کیا رہا، لیکن یہ صلح ہوئی، بغیر عمرے کے سر منڈایا گیا اور عمرہ قضا ہوا، صحابہ کرام واپس لوٹے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ آیات اتاری ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے پیغمبر آپ ان مسلمانوں کو اعلان کر دیں کہ ہم نے آپ کو چھوٹی نہیں بڑی کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ لفظ بظاہر صحابہ کرام دل سے تو ایمان والے ہیں، مان رہے ہیں کہ کھلی فتح ہے، لیکن نظروں کے سامنے ان کے سامنے کوئی نقشہ موجود نہیں ہے کہ یہ کیسی کھلی فتح ہے۔ بظاہر تو ہمیں کافروں کی ہر شرط ماننا یہ دب جانے کے مترادف تھا، عام نظر میں تو یہ لگ رہا تھا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نہیں فتح ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات اللہ نے فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر،
کہ پیغمبر علیہ السلام سے گناہ ہوتے تو نہیں ہیں، اگر کوئی بھول چوک میں رسول اللہ جسے خود بھول سمجھ کے ایک غلطی سمجھ لیں، وہ غلطی ہے نہیں، ہم اس کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کی طرف مزید ایک اشارہ تھا کہ نبی سے گناہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن جس بھول سے پیغمبر علیہ السلام یہ سمجھیں کہ یہ بھی غلطی ہے تو ہم نے وہ بھی معاف کر دی ہے، جسے ہم یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر کی اگلی پچھلیاں معاف ہیں۔ اس سے صحابہ کرام کے دل میں ایک جذبہ آیا کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑی نرمی کر دی ہے، ہر شرط حضور پاک علیہ السلام نے مان لی ہے، اگر کچھ ایسی بات ہوتی تو اللہ فرما رہے ہیں ہر قسم کی معاملہ معاف ہے، تو اللہ تو راضی ہے، ہم اس بات پہ اپنا دل کو توڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے دل پہ ایک مزید بات آئی۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، کا انتظار کرو جو نعمت آپ پر آ رہی ہے اللہ نے اس صلح کے ذریعے اس نعمت کو مکمل کرنا ہے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ نے تمہیں الٹے راستے پہ نہیں لے جانا، سیدھے راستے پہ تمہیں چلا کر لے جانا ہے۔ اچھا، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، ایک وقت آئے گا اللہ آپ کی زبردست مدد کرے گا کہ کوئی آپ پہ غالب نہیں آ سکے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں 5 انعام بتاتی ہیں جو میں نے ترجمہ رکھا ہے، ان سے 5 انعام نکلتے ہیں جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ نمبر 1، حضور پاک علیہ السلام پہ اللہ نے یہ انعام کیا کہ میں نے آپ کو اس صلح کے ذریعے کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ کھلی فتح یہ ایک اشارہ تھا۔ کیا اشارہ تھا؟ کہ جس شہر میں یہ تمہیں اب داخل نہیں ہونے دے رہے، کہہ رہے ہیں اس سال چلے جائیں، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں، ابھی دن چند گزریں گے، چھوٹا سا عرصہ گزرے گا، آپ اس شہر کے مالک بن جائیں گے اور مکہ مکرمہ فتح ہو کے آپ کی گود میں آ جائے گا۔ یہ ہے کھلی فتح۔ لیکن اللہ نے لفظ نہیں دیے۔ بعض اوقات لفظ بولا جاتا ہے، اس کو کھولا نہیں جاتا، بول کے کھول لیں لفظ تو دشمن متنبع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اللہ واضح فرما سکتے تھے کہ مکان قریب فتح ہونے والا ہے تو دشمن کے کان کھڑے ہو جاتے، رب نے ان کے کان بھی کھڑے نہیں کیے اور رسول اللہ اور صحابہ کے دل کو تسلی بھی دی ہے، فرمایا ہم نے تو آپ کو کھلی فتح دی ہے، یعنی آپ سمجھ جائیں کہ جس شہر پر آپ کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے یہ شہر آپ کی گود میں آئے گا۔ اور وہ یہی ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ کوئی کافر مسلمان ہو کے جائے گا تو آپ واپس لوٹائیں گے۔ ایک صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کلمہ سے مشرف با اسلام ہوتے ہیں اور مدینہ طیبہ آتے ہیں تو کافروں کا وفد پہنچ گیا کہ ہمیں یہ واپس کرو، آپ کے ساتھ ہماری شرط ہے۔ صحابہ کرام نے روتی آنکھوں کے ساتھ حکم پیغمبر کو سامنے رکھ کے واپس کر دیا۔ حضرت ابو بصیر سمجھے کہ جس کے لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے اس اللہ نے مجھے ضائع نہیں کرنا، یہ رسول اللہ مجھے واپس لوٹا رہے ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی وجہ اور ریزن ہوگی جو ابھی میرے سامنے نہیں ہے۔ راستے میں جا رہے تھے، کافر 4 وفد آیا تھا، وہ 4 بندوں کو وفد سے لے کر جا رہے۔ ابو بصیر نے راستے میں دیکھا، جب آرام کرنے کے لیے رکے تو ابو بصیر نے ان کی تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر نیزے سیدھے کر لیے، کہا مجھے چھوڑ دو۔ نے کہا تجھے تیرے نبی نے بھیجا ہے، کہا میرے نبی نے تمہارے حوالے کیا، بس اب آگے میں جانوں میرا کام جانے، مجھے نہیں چھوڑو گے تمہاری گردنیں واپس نہیں جائیں گی، تم جانتے ہو ابو بصیر مکہ کا کون سا بندہ ہے۔ کافر ڈر گئے، اب ہتھیار تو ان کے پاس تھے نہیں، تو وہ تو مومن ہے، جو بے تیغ بھی لڑتا ہے مجاہد، وہ تو کافر کا کام نہیں ہے، وہ تو موت سے ڈرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری معافی ہے، تو چھوٹا ہے، بس جاؤ۔ تو انہوں نے راستے میں جا کر ایک ٹھیا لگا لیا، مدینہ اور مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک درے کے اندر رہنا شروع کر دیا اور اعلان کیا کہ جو مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہتا تھا ادھر نہ جائے، ہمارے پاس آئے، ایک قوت بن جائے گی، جب ہم ایک قوت اور جماعت کی شکل بن جائیں گے پھر مکہ والوں کو کہیں گے کہ ہمیں کلمے سے روک کے دکھاؤ۔ تو جو مسلمان کلمہ پڑھ کے کافروں کی طرف سے آتا وہ ان کے پاس پہنچ جاتا، ایک مجمع بن گیا۔ کوئی کافر گزرتا مال تجارت لے کر یہ کہتے ادھر دے مال، ہر بھی کافر کو مال اسلام نہیں دیتا، جو مسلمانوں کے ساتھ لڑے ادھر دے، ان کی تجارت روک دی، ان کی آمد و رفت روک دی، ان کا آنا جانا بند کر دیا، گویا جینا محال کر دیا۔ اب ان کافروں نے کہا یہ شرط رکھ کے تو ہم نے اپنے گلے پر چھری رکھی ہے، اب یہ ان کے پاس ہے یار گزارا کرو واپس، انہوں نے کہا کوئی گزارا نہیں ہے۔ یہ واپس رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کام شرمندہ ہیں، آپ یہ ایک شرط واپس ہم لے رہے ہیں کہ جو مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاہدہ تم ہی نے کیا تھا، تم ہی واپس لے رہے ہو، جی ٹھیک ہے یہ شرط ختم ہو گئی۔ تو یہ سارے مدینہ آ گئے صحابہ کرام۔ دیکھیں یہ ہے کھلی فتح۔ آگے کیا ہوا؟ ایک اور شرط تھی، کافروں نے اس شرط کو توڑا۔ وہ شرط کیا تھی
کہ جو مسلمانوں کے حلیف قبیلے ہوں گے یا کافروں کے، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، تو کفار نے مسلمانوں کے حلف بردار قبیلے پہ حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خط لکھا، یہ ابھی دوسرا سال چلا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خط لکھوا کر کہا یا تو یہ معاہدہ توڑ دو جو ہمارے ساتھ کیا تھا، نہیں اگر نہیں تو پھر میں اس معاہدے کو توڑ رہا ہوں، تم نے شرطوں کی مخالفت کی ہے، پھر یاد رکھنا اب تمہارے ہمارے درمیان معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ کیا ہے جو آپ شرطیں بھی رکھتے ہیں توڑتے بھی خود ہیں؟ اب مکہ کے باسیوں نے اپنے سرداروں کو لعنت طعنت شروع کی کہ شرم کرو، تمہاری ہر بات اس نے مانی، بظاہر تم یہاں جو شادمانے بجا رہے تھے خوشی اور فتح کے، اس نے ہر شرط مانی، تمہاری شرطیں تمہارے گلے فٹ ہوتی چلی گئیں، کچھ اپنا ذمہ داری کا احساس کرو، کچھ اوپر کی منزل استعمال کرو، تو تمہاری تو اوپر کی منزل فرسٹ فلور خالی نظر آتی۔ لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ جب جنگ بندی تھی تو ہم نے سچی پکی اس کی پاسداری کی ہے، اب جنگ بندی کا معاہدہ ٹوٹا ہے تو اب ہمیں اللہ کے گھر کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اب فتح مکہ کے لیے صحابہ کرام چلے ہیں، ایک جنگ میں تلوار نہیں چلی اور اللہ نے مکہ حضور پاک کی گود میں ڈال دیا۔ یہ 10 سال کا معاہدہ تھا، 2 سال میں ختم ہوا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اتنے بندے ایمان لائے، ایسے ایسے بندے ایمان لائے فتح مکہ کے بعد جو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مکہ سے بھاگ کر کہیں اور چلا گیا، کشتی پر جانے کے لیے سمندر پار کر رہا تھا تو کشتی راستے میں ہچکولے کھانے لگی، لوگوں نے کہا اللہ کو پکارو، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے کہا شرم کرو، اس اللہ کے مدد بندوں سے لڑتے ہوئے تو ہم نے زندگیاں گزار دی، اور اگر کشتی ڈوب رہی ہے تم اللہ کو پکارو، بتوں کو پکارو جس کے ہم پجاری ہیں۔ کشتی والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مشرک ضرور ہیں لیکن کشتی بت نہیں بجاتے، کشتی بچانے والا اللہ ہے، کشتی ہماری نہیں بچتی، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یا اللہ کو خالص ہو کر پکارے گے تو کشتی بچے گی۔ اس نے کہا کشتی واپس کرو، کرایہ سب سواریوں کو مجھ چلو واپس کرو، اور وہ وہاں سے واپس چل کے بیت اللہ کے سائے میں رسول اللہ کی گود میں آ کے اپنی شکست اور کلمہ طیبہ کا اعلان کرتے۔ یہ فتح مکہ کا ثمرہ تھا۔ اور یہاں پر رسول اللہ اعلان فرما رہے ہیں، فرمائے جس نے گھر کا شروع میں یوں کہا کہ بیت اللہ میں بیٹھا ہوں، یہاں امن کی جگہ ہے، جو آئے گا اسے امن ہے، بیت اللہ کا صحن بھر گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب معاملہ بھر گیا، اب کیا کریں؟ ابو سفیان جیسا بندہ جو رسول اللہ کا مخالف تھا جنگ احد میں اور بڑا ابو جہل کے بعد کافروں کی قیادت کرنے والا تھا، وہ ود فیملی مسلمان ہو کر سر جھکائے بیٹھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سفیان کی دل کی خوشی کے لیے فرمایا کہ اس کے گھر میں بھی جو چلا جائے نا وہ ایسے سمجھو ہمارے ہاں آ گیا ہے، اس کو بھی امن ہے۔ ابو سفیان کا گھر، حضرت معاویہ کا گھر فل ہو گیا۔ پھر بھی مجمع تھا، حضرت رسول اللہ کو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور مزید بھی شفقت فرمائیں، بندے اب بھی کافی ہیں جو معافی مانگنے اور کلمہ پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جس بندے نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر بیٹھ گیا وہ بھی میری طرف سے امن میں آ گیا۔ یہ فتح مکہ کا ثمرہ تھا جو اس صلح پہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جوک در جوک لوگ آئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں اذان کا حکم، وہی بلال کعبے میں چڑھ کے اذان دے رہا ہے جس بلال کو امیہ کعبۃ اللہ سے ہٹا کر یہ مکہ کی گلیوں میں اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں گلے کی رسی دے کر کہتا اسے گھسیٹو، اور وہ عہد و نہد کا نعرہ لگاتے۔ آج وہی بلال جو آزاد کردہ غلام ہے وہ مجمع میں ٹھہر کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا۔ یہ مکہ المکرمہ فتح ہوا اور اللہ نے اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح عطا فرمائی ہے جو یہ صلح ہوئی تھی۔ تو پہلا انعام یہ تھا اللہ نے تمہیں فتح دے دی ہے۔ دوسرا جو تمہارے دل میں آیا کہ رسول اللہ نے شاید نعوذ باللہ کوئی ان سے زیادہ شفقت کر کے ان کی پتہ نہیں کیسی کیسی شرطیں مان لی، کہ ایسی بات نہیں ہے، نبی کی غلطی ہے نہیں، جسے غلطی سمجھتے ہو وہ اگلی پچھلی بھی معاف ہے۔ دوسرا انعام تیسرا دیا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ آپ پر نعمت مکمل کرے گا۔ نعمت کی 2 قسمیں، ایک علمی ایک عملی۔ علمی نعمت اللہ کا قرآن ہے، یعنی مکہ مکرمہ فتح ہوگا اللہ پاک یہ بات اتار دیں گے اليوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے اوپر دین اور قرآن مکمل ہو گیا۔ اور عملی نعمت کیا ہے؟ مکہ مکرمہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ اور اگلا لفظ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ چوتھا انعام ہے، اللہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلائے گا، ٹیڑھے راستوں پہ نہیں رکھے گا۔
اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ صراط مستقیم یعنی ایمان پہ رکھے گا، کفر سے بچائے گا، حق پہ رکھے گا، باطل سے بچائے گا، سچائی پہ رکھے گا، جھوٹ سے بچائے گا، اللہ والوں کے ساتھ اللہ تمہیں رکھے گا، شیطان والوں سے بچائے گا۔ ایک مطلب اور بھی ہے صراط مستقیم، میں نے پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ مکہ کے کافر یہ حدیبیہ کی صلح کے وقت ہمارے مقابلے میں آ رہے تو حضور نے رستہ بدل لیا تھا، حدیبیہ کی طرف سے آئے تھے، حالانکہ مدینہ سے آنے والا حدیبیہ سے نہیں آتا، مکہ ان کا راستہ ایک اور ہے۔ تو رب نے اشارہ دیا، اے نبی کے صحابہ تم اس صلح پہ دل نہ توڑو، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اگلی بار اگر تم عمرہ کرنے آئے تو سیدھے راستے سے آؤ گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اب راستے نہیں بدلنے پڑیں گے، اب تکلیفوں کا سامنا نہیں ہوگا، بے فکری سے آنا ہوگا۔ اور آگے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ پاک آپ کے ذریعے ایسی مدد فرمائیں گے کہ دین کا بول بالا ہو جائے گا۔ فتح مکہ کے ذریعے اللہ مدد فرمائیں گے۔ وہ مدد کیا تھی؟ وہ مدد یہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تو اس وقت حجاز عرب میں، بلاد عرب سے شرک ذبح ہو چکا تھا، توحید کے ڈنکے بج رہے تھے، بتوں کو توڑا جا چکا تھا، کعبۃ اللہ پاک ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حجت الوداع کی شکل میں پوری دنیا کے لیے چارٹر آف دا پیس، امن کا ایک معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے سامنے پیش ہو چکا تھا۔ تو ایسی مدد کہ آپ پہ آج کے بعد کوئی غالب نہیں آئے گا، اور وہ یہی ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ یہ فتح مکہ کے ثمرات تھے، صلح حدیبیہ کے ثمرات تھے، جو 5 انعامات کی شکل میں اللہ نے رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ پہ پورا کیا ہے۔ اس کا مضمون کچھ آگے بھی ہے انشاءاللہ، میں اگلے جمعے اس کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔